آپ نے اپنی جان رضاکارانہ طور پر گناہوں کی معافی کے لیے دی اور امت کے لیے گناہوں کے کفارے کے لیے دی۔ السلام علیکم تمام سامعین کو۔ یہ موضوع جس کے بارے میں آج میں گفتگو کروں گی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جیسا کہ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں کروسیفکشن اور وومن رائٹس ان کرسچینٹی پہ بات کروں گی، اور یہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو امید ہے کہ ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اسپیشلی مسیحی حضرات سے کچھ اہم سوالات، جیسے کہ مسیحیت میں خواتین کے حقوق کے بارے میں سوال پوچھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن مجید سے شروع کروں گی۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے کروسیفکشن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جیسا کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے ہم سب مسلمان واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یعنی قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن کا واضح طور پر انکار کرتا ہے، اور ہم مسلمان تو خیر یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے ہی ان کی اپنی بائبل سے کروسیفکشن کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے کافی سارے مذہبی اسکالر جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام سب سے اوپر ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سملیرٹیز کے ساتھ ساتھ ڈفرینسز کا بھی ذکر کیا ہے بائبل اور قرآن کے۔ اسی طرح سے ایک بہت معروف شخصیت ہیں پاکستان کے حکیم عمران ثاقب صاحب، انہوں نے بھی کافی سارے مناظرے کیے عیسائیوں سے، اور یوٹیوب پہ بھی کافی سارے ان کی ڈیبیٹس موجود ہیں بڑے بڑے مسیحی اسکالرس جن کے ساتھ، ان کو بھی ضرور دیکھیے آپ لوگ۔ اچھا، ایک بات میں بہت کلیئرلی کہنا چاہوں گی کہ آج میں جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے ان سے مراد میرا، بلکہ جن کو کرسچنز اپنا رسول کہتے ہیں، پولوس رسول، ان کے بنائے ہوئے ایک فکشنل کریکٹر پہ بات کروں گی جس کا نام جیزس ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ ہم سب مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور انبیاء کے لیے عقیدت اور محبت ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں آج ان کے بنائے ہوئے ایک فکشنل کریکٹر کی فکشنل کہانی پہ بات کروں گی جن کا نام جیزس تھا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے پاسٹرز، بشپس اور ریورنڈز جو ہے وہ کیسے کرپٹڈ بائبل میں سے جیزس کی کروسیفکشن کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کو خدا کو کس طرح سے فزیکلی ٹارچر کیا گیا، ان کے بڑے بڑے اسکالرز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور آپ نے یہ سب کچھ یہی سوچتے ہوئے سننا ہے کہ ساری وضاحتیں ان لوگوں نے اپنے خدا کے بارے میں دی ہیں۔ دوسرا، اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا خواتین کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق ہے، اور بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ بیسکلی ان کا جو پورا عقیدہ ہے وہ عورت کی خطا سے لے کر جیزس کی کروسیفکشن تک کی کہانی پر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی مسیحی خواتین کو کئی قسم کے طعنے سننے پڑتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں جیزس کی کروسیفکشن کی کہانی سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کروسیفکشن ہوتی کیا ہے۔ کروسیفکشن جو ہے وہ قدیم رومنز کی ایک الٹیمیٹ سزا تھی، جو کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور بدکاروں کو صلیب پر لٹکا کر دی جاتی تھی، بے دردی سے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک کے، اور اس کے بعد ان کو لعنتی اور بدکار کہا جاتا تھا، اور کرپٹڈ بائبل کے خدا کو بقول مسیحیوں کے یہی سزا دی گئی تھی، جیسا کہ مرکز باب 15 کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، تب اس مضمون کا وہ نوشہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، یعنی بقول مسیحیوں کے ان کا خدا جو ہے کرپٹڈ بائبل کا وہ لعنتیوں میں گنا گیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ مرکز کے باب 15 کی آیت اگر آپ دیکھ لیں 1 سے لے کے 32 تک، اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں نے ریفرنس دے دیا ہے، اس کو میں ورس بائی ورس نہیں پڑھوں گی بلکہ ایک پوری سٹوری کی طرح آپ کو سناؤں گی، اور اصل مقصد میرا کروسیفکشن کی کہانی سے وومن رائٹس پہ آنا ہے، اس کو میں بہت شارٹ میں کر کے سناؤں گی۔ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ کروسیفکشن ہوئی کیوں جیزس کی، اور کیا اس کے پیچھے ان کا کانسیپٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس کو یہ اپنا سو کالڈ خدا مانتے ہیں، ان کو ان کے جو 12 شاگرد تھے وہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ان میں سے جو ایک شاگرد تھا یہودا اسکریوتی جسے کہتے ہیں، اس نے پیسوں کے عوض اپنے خدا کو بیچ دیا۔
اور یہودی سردار کاہنوں کے تھرو اپنے خدا کو ڈاکوؤں کی طرح پکڑوایا. اس کے بعد یہ سب کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں، بائبل کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ. اور مارکس سے میں نے اس لیے لیا کیونکہ اس میں ایک پوری سیکوینس سٹوری مینشن ہے. باقی ساری جگہوں پہ بھی آپ کو ورسز مل جائیں گی کروسیفکشن سے ریلیٹڈ، لیکن اس کو میں نے اس لیے لیا ہے اسپیسیفکلی کیونکہ اس میں کہانی پوری ایک پراپر طریقے سے مینشن ہے. تو خیر آگے لکھا ہوا ہے مارکس میں کہ یسوع کو صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں، بزرگوں اور فقیہوں کے سامنے عدالت میں لے جا کر باندھا گیا. پھر پیلاطوس کے حوالے کر دیا اور وہاں جو عدالت کے باہر بھیڑ کھڑی تھی اس نے شور مچا دیا کہ یسوع مسیح مصلوب ہو. پھر یسوع کو کوڑے لگوائے گئے. اور وہ کوڑا کس قسم کا تھا، آئیے ذرا ان کے جو مذہبی اسکالر ہیں سلیمان میتھیو ان کی زبانی سنتے ہیں. جی، اور جب وہ کوڑے لگے ہیں تو جو عام انسان ہوتا ہے، عام انسان کے جسم پر جب وہ کوڑا لگتا تھا تو اس کوڑے کے اندر ہڈیاں ہوتی تھیں، ہڈیاں نوکیلی ہڈیاں لگائی ہوتی تھیں، لوہے کے گیند بالز چھوٹے بنے ہوتے تھے اور بلیڈز لگے ہوتے تھے، اور جب وہ کوڑا لگتا تھا جسم پر تو وہ بوٹی نوچ کے باہر لے آتا تھا. اچھا اب ذرا آپ اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ کر رکھیے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے خدا کے ساتھ، بائبل کے خدا کے ساتھ. اور جب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ریزن تو امید ہے کہ جو کرسچن خواتین ہیں، جو کرسچن بہنیں ہیں میری، وہ بائبل کو ایک دفعہ اور کھول کر اپنا اسٹیٹس ضرور دیکھیں گی اس میں. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. یسوع کو کوڑے لگوائے جا رہے تھے اور وہیں پر بارابا نامی ایک مجرم تھا، ایک قیدی تھا جو کہ بدکار اور قاتل تھا، اس کو رہا کر دیا یہودی عدالت نے. اب آگے سنیے کہ آگے جو سپاہی تھے وہاں کے، انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور یہ میں سب بائبل سے پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو. وہ بائبل کے خدا کو صحن میں لے گئے، ان کو ارغوانی چوگا پہنایا، یعنی پرپل کلر کا چوگا پہنایا جو کہ وہاں کے قیدیوں کو پہنایا جاتا تھا کروسیفکشن سے پہلے، اور کانٹوں کا زہریلا تاج ان کے سر پر پہنا دیا، جس سے ہوتا یہ تھا کہ پوری باڈی میں زہر پھیل جاتا تھا اور آہستہ آہستہ انسان اپنے ہوش کھونے لگتا تھا. پھر سپاہیوں نے آگے کیا کیا، وہ اسے سلام کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے یہ کہہ کر کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب. اور وہ یہ کہہ کر ان کو کوڑے مارتے، اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے. یہ ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے مسیحیوں کے سو کالڈ خدا کے ساتھ، یعنی جس کو وہ جیزس کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور ان کے اپنے ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی زبانی سنتے ہیں یہ. لیکن وہ چلا رہے ہیں. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے آپ کے بدن کو باندھ دیا گیا، آپ کے بدن کے اوپر جو پوشاک تھی اس کو پھاڑ دیا گیا، اتار دیا گیا. ارغوانی چوگا آپ کو پہلے پہنایا تھا، آپ کے سر کے اوپر کانٹوں کے تاج کو رکھ دیا گیا، اور آپ کو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ اس کو کوڑے رصد کیے جائیں. اچھا جی، جب اچھی طرح سے مذاق اڑا لیا، کوڑے مار لیے یسوع مسیح کو بائبل کے اکارڈنگ، تو پھر چوگا اتارا اور انہی کے کپڑے انہیں پہنائے اور باہر لے گئے مصلوب کرنے کے لیے. اور میں تو یقین کریں کہ بہت تمیز تہذیب سے اپنے الفاظ ملا کر آپ جناب استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ. جو لوگ بھی سن رہے ہیں آپ ذرا بائبل کھول کر دیکھیے کس قسم کا انداز اپنایا گیا ہے جیزس کے بارے میں. اچھا پھر ان کو مصلوب کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو کلپ دکھاتی ہوں انہی کے ایک ریورنڈ کے زبانی، ذرا سنیے گا آپ، کیونکہ میں تو شاید وہ بد تہذیبی والے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی ان کے خدا کے بارے میں، اور نہ ہی اسلام ہمیں کسی کی بلاسفیمی کرنا سکھاتا ہے. لیکن جب خود ہی کوئی اپنی مذہبی شخصیات کی بلاسفیمی کرنے پہ تلا ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا، آپ کو بالکل ننگا کر دیا گیا. بہت سی آپ نے پکچرز کے اندر دیکھا ہے کہ آقا کے بدن اقدس کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا ڈالا گیا ہے. مصور اس لیے ڈال رہے ہیں اس کپڑے کو جو امیجنیشن کے اندر ہے. تاریخ کے اندر اس کپڑے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کو تنہا ننگا کر کے، بالکل ننگا کر کے آپ کو مصلوب کیا گیا. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے انہیں سلیب دی گئی اکارڈنگ ٹو دا کرپٹڈ بائبل.
اب آتے ہیں اس وجہ کی طرف جس کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، جس کے لیے مسیحی یہ مانتے ہیں کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا قربانی دینے کے لیے، اور وہ وجہ ہے موروثی گناہ یعنی کہ اوریجنل سن۔ آپ نے کئی ماڈرن کرسچن اسکالر سے سنا ہوگا کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے ہم سب گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، یعنی موروثی گناہ جو کہ آدم اور ایو کے ممنوع درخت کے پھل کھانے سے شروع ہوا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کوئی گناہ گار رہتا ہے جب تک وہ یسوع مسیح کی کروسیفکشن یعنی اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے قربانی دی۔ پھرا پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی۔ یہ یسایہ نبی کہہ رہے ہیں، مروثی گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ داؤد نبی مروثی گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ ایوب میں ہے کہ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو، ایوب 15-14۔ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کہانی کو ذرا اور تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ اصل میں بائبل میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اصل گناہ وہ کس کا تھا، اور ان کے جو کلاسک مذہبی اسکالرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا پہلے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیدائش باب 3 کی اگر آپ ورسز دیکھیں گے، اگین میں ورس بائی ورس نہیں آپ کو سناؤں گی، آپ پورا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، اس میں پوری آدم اور ایو کی کہانی ہے۔ اور شروع کا حصہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ خداوند نے پہلے آدم کو بنایا، چرند پرند بنائے، پھر خدا نے جو ہے وہ ایک ہیلپر بنایا آدم کا ایو کی شکل میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ اب جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اس کے آگے کی ذرا اسٹوری ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا آگے جینیسس کے چیپٹر 3 میں ہی لکھا ہے کہ وہاں پر سانپ کو، جس کو خدا نے سب سے چلاک بنایا تھا یعنی شیطان بھی کہا گیا ہے، اس کو وہاں ایو ملی، اور اس نے ایو کو ورگلایا درخت سے پھل کھانے کے لیے، اور کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم مر جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے آ کے ایو کو ورگلایا کہ تم نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، یعنی تم نیکی اور بدی کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بائبل میں سانپ کی اور حوا کی کانورسیشن چل رہی ہے، یہاں پر کہیں بھی آپ کو آدم کا ذکر نہیں ملے گا کہ سانپ آدم سے مخاطب ہوا ہے یا سانپ نے جو ہے وہ آدم کو ورگلایا۔ اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ بات ہو رہی ہے موروثی گناہ کی، جس پر ان کا پورا مذہب کھڑا ہے، اور جس کی وجہ سے یسوع کو اتنا ظلم سہنا پڑا، قربان ہونا پڑا اتنا ظلم سہ کر۔ تو خیر آگے سانپ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب آگے سنیں یہاں ایو کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آیت نمبر 6 میں لکھا ہے جینیسس چیپٹر 3 کے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ اور ایک بہت کامن ان کا جواب ہوتا ہے عورتوں کے حقوق سے متعلق ان کے پاسٹرز کا، جو بھی جتنی بھی کرسچن کلرجی ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے چیپٹر 8 کی ورسز 43 سے 48 تک پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور عورتوں کو دلاسا دے دیتے ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں سے وہ کہانی یہ ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے جسے مینوریجیا کی پرابلم ہوتی ہے، یعنی ایب نارمل یوٹرین بلیڈنگ کی۔ تو اس عورت نے مسیح کی چادر کا کونا پکڑا اور اس کو مسیح نے جو ہے وہ بیٹی کہہ کر بلیس کر دیا۔ لہٰذا لیویٹیکس میں جتنی بھی عجیب و غریب ورسز ہیں عورتوں کے متعلق، ان کے منتھلی سائیکل کے متعلق، وہ سب جو ہے وہ ایبروگیٹ ہو گئیں۔ تو پھر مسیحی حضرات سے سوال یہ ہے میرا کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہی ہے کہ وہ ساری ورسز ایبروگیٹ ہو گئی ہیں اور عورت کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا ہے، تو عورت کی سزا کیوں نہیں ختم ہوئی؟ آج بھی عورت لیبر پین سے کیوں گزرتی ہے یا اپنی منتھلی سائیکل سے کیوں گزرتی ہے؟ تو اس کا جواب کسی بھی مسیحی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عیسائی بہنوں کو مردوں سے تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم تو عورت کی نسل سے ہو جس نے گناہ کیا تھا، یا تمہاری وجہ سے آج ہم سب سزا بھگت رہے ہیں۔ تو خیر اب ہم آتے ہیں کہ جو کلاسیکل کرسچن اسکالرز ہیں عیسائیوں کے،
یا جن کو یہ اپنا پروفٹس مانتے ہیں، انہوں نے ایو کے بارے میں یا اس اسٹوری کے بارے میں یا پھر عورت ذات کے بارے میں کیا لکھا ہے، ذرا یہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک آرٹیکل ہے یونیورسٹی آف کیلابار نے جو کہ 2019 میں پبلش کیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چرچ میں عورتوں سے نفرت کے عمل کا جو اوریجن ہے وہ قدیم وقتوں کے کرسچن اسکالرز سے ملتا ہے، جیسا کہ سینٹ ٹرٹولین کو اگر آپ پڑھیں، سینٹ آگسٹن کو اور سینٹ کرسوسٹوم کو، یا جو بھی ان لوگوں نے عورتوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں یا نفرت آمیز چیزیں لکھی ہیں یا دعائیں کی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں کے جو چرچ فادرز تھے وہ کس قدر مسوجنسٹ تھے۔ اور جن تینوں چرچ فادرز کے نام میں نے بتائے ہیں، ان تینوں کی یہ رائے تھی کہ عورت ایول ہوتی ہے، اور ان سب کے بقول یہ ساری باتیں بائبل سے، ایڈم اور ایو کی کہانی سے انہوں نے لی تھی، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایو کی وجہ سے ساری انسانیت کا زوال شروع ہوا۔ اور یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ گناہ کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا اگر ایو نے ایڈم کو گناہ کی طرف مائل نہ کیا ہوتا، اور وہ اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیدائش کی کتاب ورس نمبر 6 چیپٹر 3 کی اس کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ یہ کہتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ عورت کو پھل خوشنما لگا اور اس نے اپنے شوہر یعنی آدم کو بھی دیا۔ اسی طرح سے سینٹ پال، جس کو یہ اپنا رسول کہتے ہیں، جن کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ، انہوں نے کیا ہدایات دی ہیں عورتوں کے متعلق، ذرا اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب ٹیموتھی میں دیکھ لیں آپ، خواتین کے اسٹیٹس سے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے۔ چیپٹر 2 میں دیکھ لیں، ٹیموتھی 1 12-14 ورسز ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو چپ چاپ کمال تابعداری سیکھنی چاہیے، اور یہ سینٹ پال کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا تھا، پھر حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ لیکن نجات کیسے پائے گی؟ نجات پائے گی اولاد کے ہونے سے، بشرط یہ کہ وہ ایمان اور محبت اور پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ اچھا، تو اس میں سینٹ پال صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کا اسٹیٹس اس لیے کم ہے اور اسے چپ رہنا چاہیے، جس کا ریزن انہوں نے سب سے پہلا یہ بتایا ہے کہ خدا نے پہلے آدم کو بنایا، اس کے بعد حوا کو۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد والی آیت ہے کہ عورت نے فریب کھایا، آدم نے نہیں، تو یہ بھی پال نے جینیسس 3:6 کی ہی تشریح کی ہے کہ ایو شیطان کے دھوکے میں آ گئی، اس لیے عورت کا اسٹیٹس چرچ میں کم ہے۔ تو یہ 2 ریزنز انہوں نے دے دیے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ جس کو مذہب عیسائیت کا رسول مانا جاتا ہے، جب وہ عورتوں کے بارے میں یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، تو عام مرد ان باتوں کو کس طرح سے عورتوں کے خلاف استعمال کریں گے اور کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے اپنی زندگی میں موجود خواتین کے ساتھ۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، آخری آیت میں انہوں نے کیا لکھا ہے پال صاحب نے، کہ جو عورت اولاد پیدا کرے گی وہ بخشی جائے گی۔ تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عورت کی بخشش نہیں ہوگی جو بانجھ ہے؟ وہ عورت جو کسی بیماری کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پا رہی ہے، کیا اس عورت کی نجات نہیں ہوگی؟ اور ایک اور یہاں پہ بہت مزے کی بات دیکھیں کہ یہ صرف بچہ جننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آگے پال صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچے جب ایمان لائیں گے جیزس کی کروسیفکشن پہ، یعنی اور اپنی زندگی پرہیزگاری سے گزاریں گے، یعنی یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اولاد جیزس کی کروسیفکشن والی جو فکشنل اسٹوری ہے اس پر ایمان لائیں اور اس پر قائم رہیں، تو عورت کی بخشش ہوگی۔ تو دیکھیں ذرا کہ یہ لوگ عورت کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں اور اپنے کرپٹڈ اسکرپچرز کے ذریعے عورت ذات کا کس طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ بھی مینشن ہے اسی آرٹیکل میں، لیکن میں نے ان کا سیپریٹلی بھی آرٹیکل پڑھا ہے جو انہوں نے 2014 میں لکھا تھا کرسچن کلرجی سے متعلق۔ یہ ایک برٹش آتھر بھی رہی ہیں، کمنٹیٹر بھی تھیں اور فارمر رومن کیتھولک بھی تھیں، جو کہ بعد میں لبرل کرسچن فیتھ کی طرف چلی گئی تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ 2014 میں اس بات پر بحث کی کہ جو عورت ذات سے نفرت کرنے والے چرچ فادرز تھے وہ اسی لیے ہی تھے کیونکہ وہ اپنے اسکرپچرز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، اور نتیجتاً انہوں نے عورتوں کے خلاف ایسی کیمپینز چلائیں کہ کلرجی کے لیے کنوارے پن کو لازم و ملزوم ٹھہرا دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے سینٹ آگسٹن کی دعا کو کوٹ کیا، اور ان کے الفاظ کیا تھے دعا میں، ذرا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خدا مجھے پاکیزہ اور کنوارا بنائیے۔
اسی طرح سے آگے انہوں نے کہا سینٹ آگسٹن نے کہ ابھی تک میں یہ دیکھنے میں ناکام ہوں کہ عورت مرد کے لیے کیا کام کر سکتی ہے اگر بچہ پیدا کرنے کے کام کو خارج کر دیا جائے. تو ذرا غور کریں الفاظوں پر میری مسیحی بہنیں، اور اس دعا کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ سینٹ آگسٹن جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے عورت ذات سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ ایو کی بیٹیاں ہیں. یہ صاف لکھا ہے کیرن آرمسٹرانگ نے اپنے آرٹیکل میں. اسی طرح سے سینٹ ٹرٹولین اپنی ٹریٹیز میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے آن دا اپیرل آف وومن، اور ایک اور ہے آن دا ویلنگ آف ورجنس. اس میں بیسکلی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عورتوں کو کیا پہننا چاہیے، کیا آرنامنٹس جائز ناجائز، اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں عورتوں کے لیے. بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا، مجھے یاد آیا، کہ ایو اگر اس دنیا میں ہوتی تو وہ ایسے رہتی جیسے ماتم کی حالت میں کوئی رہتا ہے. اسی لیے انہوں نے عورتوں کو بھی یہ ہدایت دی تھی کہ زیادہ بن سنور کے نہ رہیں. لیکن یہاں پہ ابھی اسپیسیفکلی میں کسی اور ان کے پیسج پہ فوکس کر رہی ہوں جس میں انہوں نے لکھا کہ عورتیں شیطان کی طرف جانے کا دروازہ ہیں. کیونکہ پھر عورتوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے لکھا کہ تم ممنوعہ درخت کا راز کھولنے والی ہو، تم خدا کے احکامات کو توڑنے والی ہو، تم نے آدم کو قائل کیا جس پر حملہ کرنے کی شیطان میں طاقت نہیں تھی، تم نے آرام سے خدا کی شبیہ کو برباد کر دیا. یہاں اس سے مراد مرد ذات ہے. اسی طرح کے اور بھی مزید نفرت انگیز جملوں نے پادریوں کے، جو میں نے آپ کو بتائے، جو ان کے بڑے بڑے اسکالرز نے کہے یا لکھے، ان کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا ایو پر بہت ناراض اور غضبناک ہے، اسی لیے عورتوں پر دگنا عذاب ڈالا گیا. جیسا کہ جینیسس 3:16 میں لکھا ہے کہ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے کہا کہ کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے. اب ان کو سزا سنانے سے پہلے کیا کہتا ہے خدا، کہ آدم سے کہا کہ کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے، اور اسی لیے آگے آدم کو سزا سنائی. یعنی یہاں بھی خدا نے سارا کا سارا الزام ایو پر ڈال دیا. اور اگر آپ 1 کورنتھینز باب 14 کی ورسز 34 اور 35 پڑھیں گے تو اس میں پال نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں لکھا ہے. اور 35 میں لکھا ہوا ہے کہ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیا میں بولنا شرم کی بات ہے. تو نہ کرسچینٹی میں عورتوں کو چرچ میں تعلیم دینے کی اجازت ہے، نہ بپتسمہ دینے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ بولنا بھی ممنوع ہے. تو پھر میرا مسیحی بہنوں سے سوال یہ ہے جو آج چرچ میں تعلیم دے رہی ہیں، جیسے ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں پاسٹر غزالہ شفیق، وہ کس کی اجازت سے تعلیم دے رہی ہیں چرچ میں؟ اور کہاں لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ آپ تعلیم دے سکتی ہیں؟ اور اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا مسیحی بہنوں کو میری بات پہ، تو میں آپ کے جو بڑے چرچ فادرز ہیں ان کی اس پیسج کی ہوئی تشریح جو پال نے لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. جان کرسوسٹوم، یہ بھی ان کے بہت بڑے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس پیسج کے بارے میں لکھا ہے، جو انہوں نے ہوملی لکھی تھی اپنی جینیسس پہ، کہ عورت میں جو خدا کی شبیہ تھی وہ اس وجہ سے اس نے کھو دی جو ایو ہم سب کے زوال کی وجہ بنی. یہ جان کرسوسٹوم پال کے لکھے ہوئے پیسج کی تشریح کرتے ہیں کہ کیوں منع ہے عورتوں کو چرچ میں بولنا. اسی طرح سے لوسنڈا نامی ایک فیمنسٹ ہے جس نے 2002 میں ایک کتاب لکھی تھی وومن اینڈ ورلڈ ریلیجن کے نام سے، اور اس نے ایک بہت ہی پرومیننٹ فگر کا ذکر کیا اپنی بک میں، کیمبل جن کا نام ہے. تو انہوں نے اس پیسج کی تشریح ایسے کی ہے، جو فادر ہیں جن کے بارے میں لوسنڈا نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا ریفرنس میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں اسکرین پہ. عورت کو چرچ میں تعلیم دینے سے روکا جائے گا کیونکہ اس کا مرد کے زوال میں ایک بہت اہم کردار ہے اور وہ اسے ایک برا رہنما یعنی لیڈر بناتا ہے. اس لیے خدا نے مرد کے لیے ایک رول دیا اور عورت خدمت کے دائرے میں رہے گی، گھر اور چرچ دونوں میں. کیمبل صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 وجوہات ہیں عورت کے چرچ میں نہ تعلیم دینے کے لیے. ایک تو یہ کہ خدا نے آدم کو پہلے بنایا، جیسے پہلے پال نے بھی مینشن کیا تھا ٹیموتھی میں، اور دوسرا عورت کو شیطان نے ورغلایا تھا، آدم کو نہیں. آدم نے کھلی آنکھوں سے گناہ کیا مگر وہ ایو تھی جو دھوکے میں آ گئی.
آدم عورت کی طرح دھوکے میں نہیں آیا، یہ اس کا حصہ تھا، یعنی کہ عورت کا حصہ تھا بنی آدم کے زوال میں، اور عورت نے اپنے آپ کو خود ایک غلط رہنما ثابت کیا، اس لیے خدا کی حکیمانہ حکومت میں عورت کو چرچ میں تعلیم دینے کی اتھارٹی سے محروم رکھا گیا۔ تو امید ہے کہ میری پیاری مسیحی بہنوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو پوری کروسیفکشن کی کہانی گھڑی گئی ہے اس کے پیچھے جو بھی پروپیگنڈاز ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ خواتین کو دبایا جائے، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے جیزس کو کروسیفائی ہونا پڑا، ان کو قربانی دینی پڑی، کیونکہ جو اوریجنل سن تھا وہ ایو کا تھا، جو کہ پرانے ان کے چرچ فادرز بھی یہی مانتے تھے۔ تو امید ہے کہ ساری کرسچن سسٹرز کو اپنا اسٹیٹس کرسچینٹی میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کیوں کرسچن عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور ایک اور بات جو میرے سمجھ میں آئی ان سب چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ یہ کہ مسلمانوں میں جو اس قسم کی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے کہ بے اولاد عورت کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنا، یا حمل کے دوران درد کے بارے میں الٹے سیدھے عقائد رکھنا، ماہواری سے متعلق غلط کانسیپٹس رکھنا، عورتوں کو ناپاک اور منحوس سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کرسچینٹی اور ہندو مذہب سے آئی ہیں مسلمانوں میں، جس کی بنیاد پر کچھ جاہل قسم کے اسلام دشمن قرآن کی آیات اور احادیث کو اپنی مرضی سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور میں پھر اپنی کرسچن بہنوں سے مخاطب ہو کر کہوں گی کہ ذرا غور کریں ان سب باتوں پر، جو ریفرنسز میں نے دیے ہیں اس کو ذرا غور سے خود کھول کر دیکھیں، اپنے کلاسیکل اسکالرز کو دوبارہ پڑھیے کہ وہ عورت ذات کے بارے میں بائبل کی انکرپٹڈ ہدایات کی وجہ سے کس قسم کے ویوز رکھتے تھے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے ای میل کریں islamisttheway98@gmail.com پر، آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں، یا کوئی بھی رابطہ کرنا ہو آپ نے تو آپ اس ای میل آئی ڈی پہ مجھے کر سکتی ہیں، یا پھر آپ کمنٹ میں بھی اپنی کوئی بھی اگر آپ کو بات کرنی ہو، کوشچن کرنا ہو تو آپ مینشن کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کمنٹ ہوا یا کوئی ایسا سوال ہوا جس کا مجھے لگا کہ جواب دینا ضروری ہے تو ویڈیو کے تھرو دے دیا جائے گا نیکسٹ، یا پھر لائیو اسٹریم کے تھرو میں ایڈریس کر دوں گی اسے انشاءاللہ، جس میں بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مجھ سے ضرور جڑیں، ڈسکرپشن میں اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن دے رہی ہوں، ای میل پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، یا فیس بک کے تھرو بھی، انسٹاگرام کے تھرو یا ٹویٹر کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی مس ہو گیا ہے مجھ سے تو آپ ضرور ایڈ کریں کمنٹ میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔